السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت اللہ علی خمینی اسلام کا ہیرو ہے، یہ ٹائٹل آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹائٹل آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان مسلمان اس کو جو دکھتا ہے اس پر فدا ہو جاتا ہے، وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور کتنے نہ جانے تو ان کو امام مہدی تک بتا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے، چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایران کون ہے اور یہ آیت اللہ علی خمینی کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایران نے فلسطین کا، مسجد اقصیٰ کا، غزہ والوں کا بدلہ لیا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ نے خود اس پر بیان دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان ہے۔ دنیا پر واضح ہونا چاہیے کہ ایران کے اقدامات خالصتاً اپنے دفاع کے لیے، کہ انہوں نے یہ اقدامات سارے کیے وہ اپنے دفاع کے لیے کیے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اسی تعلق سے غزہ کا نوجوان احمد سمری لکھتا ہے کہ میں غزہ میں ہوں، اور جب ایران غزہ کا ذکر کیے بغیر جنگ بندی پر بات کرتا ہے تو مجھے مت بتانا کہ ایران غزہ کا دفاع کرتا ہے۔ غزہ اکیلا کھڑا ہے، ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جنگ غزہ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ ایران نے اپنے دفاع میں یہ جنگ کی ہے۔ ایران کے بارے میں اور علی خمینی کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے، آئیے آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 1948 میں اور وفات 2024 میں، واضح صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ایران دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت مسلمانوں کو ایران میں پھانسی دی گئی ہے۔ حضرت مولانا مرحوم نے خمینی کے بارے میں فرمایا کہ اس ظالم نے لکھا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ میں راج کریں گے، اور ابو بکر عمر کو قبروں سے نکال کر سزا دیں گے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے اور ان کو رجم کی سزا دیں گے، زنا کی سزا دیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایران کے بارے میں 90% مسلمان، جن میں علماء کرام بھی شامل ہے، زبردست غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہیں، جن کی ولادت 1905 میں اور وفات 1997 میں ہوئی، نے ایران، خمینی اور شیعت کے بارے میں زبردست تحقیقی اور علمی کتاب تصنیف فرمائی، تاکہ مسلمان ایران، خمینی اور شیعت کی اصل حقیقت سے واقف ہو سکے۔ ایران میں روافض کی حکومت ہے، بہت ہی کم تعداد میں اہل سنت مسلمان رہتے ہیں، جن پر ایرانی حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیاں ہیں اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام کو ایران میں مسلمان نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی گستاخیاں ہوتی ہے، جو بارہا ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ 2020 عیسوی میں جمعیت علماء اسلام کے صدر نے ایرانی حکومت کی دعوت پر ایران تشریف لے گئے تھے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں مولانا نے 1.5 گھنٹہ تک صحابہ کرام کے فضائل، مناقبت پر زبردست بیان کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود روافض نے بار بار گھنٹی بجا کر آپ کو بیان سے روکا، لیکن آپ برابر بولتے رہے، اور مولانا نے بالکل صراحت کے ساتھ فرمایا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ ایرانیوں کا رویہ بالکل غیر اسلامی اور زبردست گمراہ کن ہے۔ آپ لوگ اس حرکت سے توبہ کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لؤلؤ فیروز کا مزار آج بھی ایران کے ایک شہر کاشان میں بنا ہوا ہے۔ اس مزار کی پوری تفصیلات انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ گوگل پر سرچ کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایرانی حکومت نے آج تک اس مزار کو منہدم نہیں کیا ہے، اور ایرانی روافض فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہر سال 26 ذی الحجہ کو دنیا کے بدترین منافق اور مرتد اور زندیق روافض لوگ ایران کے مختلف شہروں میں جشن مناتے ہیں، جس منافق ابو لؤلؤ فیروز کے بارے میں اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ حقیقت ایران کی اور ان لوگوں کی اللہ تعالی امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالی امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔